اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 212 نمبر کی قسط کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 275 اور 276 کی تفسیر کی تلاوت کے پیش نظر اسے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کا دوسرا حصہ آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، ان کا اردو ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ یعنی جو لوگ حاجت مندوں کی مدد کرنے کی جگہ الٹا ان سے سود کھاتے ہیں، وہ خبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے سود کے ناجائز ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ سوداگری بھی سود خوری کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا، تو پہلے جو سود کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی کے آیات کی گزشتہ ہفتے جو ہے تفسیر ہو چکی ہے، وہاں جا کر کے آپ اس کی جو ہے کنٹینیوسلی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی سود کے حرام ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سود خوری پر قائم رہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی سود کی حرمت جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سود خوری پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کا واضح حکم سننے کے بعد بھی خواہشات نفس کا پیروکار رہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور چند روزہ عیش و عشرت کے مزے لینے کے بعد بالآخر ایسے نفس پرست کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ کتنا حسرتناک انجام ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو یعنی خیرات کو۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کی وعید اور اس کا وعدہ دونوں سچے ہیں۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ جس سماج میں سودی کاروبار کا چلن ہوتا ہے، اس میں برکت، آسودگی، سعادت اور امن و اطمینان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اس لیے کہ جو سماج سودی کاروبار کی گندگی میں لت پت ہو، وہ لازماً قحط اور شقاوت و بدبختی سے دوچار ہوتا ہے۔ ان سماج معاشروں میں بظاہر آسودگی، پیداوار اور ذرائع و وسائل کی کثرت مشاہدے میں آتی ہے، لیکن برکت ذرائع و وسائل کی کثرت میں نہیں بلکہ ذرائع و وسائل کے پرامن اور پاکیزہ استعمال و انتفاع میں ہے۔ جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے، جو ممالک سرمایہ دار اور کثیر ذرائع و وسائل کے مالک ہیں، وہاں کے باشندوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی چھائی رہتی ہے، اور وہ قلبی و نفسیاتی بے چینی و اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں، جسے دولت و ثروت کی بہتات گھٹاتی نہیں بڑھاتی ہے۔ پھر انہی میں سے کچھ ممالک ہیں جو آج پوری دنیا میں بے چینی، خوف اور بدامنی و اضطراب پھیلا رہے ہیں۔
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوع انسانی مہلک یعنی ایٹمی جنگ کے دائمی خطرے کی زیر سایہ زندگی گزار رہی ہے۔ جس طرح کہ وہ سوتے جاگتے ہر وقت سر جنگ کا شکار ہیں، زندگی انسانی اعصاب پر روز بروز زیادہ سے زیادہ بوجھل ہوتی جا رہی ہے، خواہ لوگوں کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، اور انسانوں کی دولت، رزق، صحت اور قلبی سکون و اطمینان میں کوئی برکت نہیں رہ گئی۔ نوع انسانی کے واقعاتی حالات و کیفیت میں جو لوگ اس حقیقت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ نہ دیکھنے ہی میں ان کی خواہشات کی تکمیل ہے، یا ان کی آنکھوں پر گمراہ کن پروپیگنڈوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں جو ان لوگوں نے قصداً اور دانستہ دنیا بھر میں کر رکھے ہیں، جن کے مفادات اس منحوس سودی نظام سے وابستہ ہیں۔ اس لیے ان کی آنکھیں اس غوریاں حقیقت کو دیکھ نہیں پاتی۔ یہ حقیقت امریکہ اور اس کے حواریوں پر ٹھیک ٹھیک چسپاں ہوتی ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، یعنی اور اللہ کسی کفر کرنے والے، ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ ناشکری کے معنی ہیں کفر کے معنی آتے ہیں ناشکری کے۔ کافر وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو فراموش کر دیتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا۔ کفران نعمت، نعمتوں کا انکار، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کافر کسان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اس کی جمع کفار آتی ہے، جیسا کہ 27ویں سورہ حدید کی 20ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یعنی جیسے کہ بارش کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اثیم گنہگار کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اور یہ کفار کی صفت ہے، یعنی سود خوری ایسی بری لعنت کے مرتکب وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو سخت ناشکرے اور بدترین گنہگار ہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، یہ جملہ اس مفہوم میں قطعی ہے کہ جو لوگ سود کی تحریم کے بعد سودی کاروبار پر اصرار کرتے ہیں، ان کا شمار کفار اور اللہ کے نافرمانوں میں ہے، یا اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی شے کو حلال قرار دیتے ہیں وہ کافر و نافرمان ہیں، خواہ وہ زبان سے 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کریں۔ اسلام زبان سے ادا کیے جانے والے کسی کلمے کا نام نہیں ہے، وہ زندگی کا نظام اور ایک طریق عمل ہے۔ اس کی کسی جز کا انکار کل کے انکار کی طرح ہے۔ جہاں تک سود کا تعلق ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسے حلال سمجھنا اور اس کی بنیاد پر زندگی کا نظام قائم کرنا یقیناً کفر و اثم ہے، یعنی گناہ ہے۔ ناظرین گرامی، ان آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت کیا ہے؟ تجارت اور سود خوری میں نمایاں فرق ہے۔ تجارت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو محنت و مشقت کی عادت پڑے، وہ حق حلال کی روزی کما کر گزر بسر کرے۔ اسلام دست و بازو سے روپیہ پیسہ کمانے کا حامی ہے اور ان پیشوں کا مخالف ہے جن سے کاہلی اور سستی پیدا ہو اور جو انسان کو اخلاق فاضلہ اور کمالات انسانیہ سے محروم کر دے۔ سود خور جب روپیہ دیتا ہے تو صرف نفع کا مالک ہوتا ہے، مگر تجارت میں سود و زیاں و نفع و نقصان کے دونوں پہلو آتے ہیں۔ سود خوری قساوت قلبی، بخل، حرص، ظلم، فخر و غرور، خودبینی اور خودنمائی ایسے رذائل، جبکہ صدقات و خیرات سے نرم دلی، احسان و مروت، تواضع و انکسار اور عفت و پاک بازی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی فلاحی معاشرے کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ سود خور استحصالی نظام کے علمبردار ہوتے ہیں۔ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہ ہوں، وہ کاسے گدائی اٹھائے ان کے در پر حاضر رہیں اور وہ سود در سود پر انہیں قرضے دے کر انہیں مفلوک الحال بنا ڈالیں۔ اس طرح نہ صرف ان کے معاشی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر ڈالیں بلکہ ان کی سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور تعلیمی نظام پر بھی اثر انداز ہوں، اور آج کے ممالک ایسی ہی سودی شکنجے کی گرفت میں ہیں۔ اسلام سودی نظام کو ختم کر کے لوگوں کو خوددار، عزت نفس کا محافظ بناتا ہے۔ وہ لوگوں کو محنت و مشقت کا عادی بنا کر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرتا ہے، اور وہ ہر کسی کی غیر مشروط مدد اور مروت کا عادی بنا دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، وقت لمبا ہو چکا ہے اور یہاں اس قسط کا دوسرا اور آخری حصہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ہفتے اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
النار